میت کے احکام و مسائل، اس سے پہلے کے 5 خطبے ایسے گزرے کہ انسان ابھی مرا نہیں ہے، اس کی وفات نہیں ہوئی، ابھی انتقال نہیں ہوا، اس سے پہلے کے مسائل تھے، جیسے بیماری کے مسائل، تیمارداری اور عیادت کے مسائل، اور اسی طرح سے جب انسان مرتا ہے اس وقت کے مسائل کیا ہے، اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں۔ آج کا خطبہ ہے کہ انسان ابھی فوراً انتقال ہوا، مثال کے طور پر ابھی اس کی وفات ہوئی، اب جس وقت اس کی وفات ہوتی ہے تو وفات ہونے کے فوراً بعد کیا اس کے احکام اور کیا مسائل ہیں، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، چونکہ موت کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی زمین کے اندر جاندار ہیں، خاص طور سے ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ہمیں وقت معلوم نہیں، ہمیں میعاد معلوم نہیں، صبح یا شام معلوم نہیں، وہ گھڑی معلوم نہیں، لیکن اتنا پرفیکٹ ہمیں یقین ہے، اتنا زیادہ یقین ہے کہ دنیا کے ہر چیزوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے اندر کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ شک کی گنجائش ہو سکتی تھی اگر اس سے فرار کا کہیں موقع ملتا تو، موت سے کہیں بھاگنے کا موقع ملتا تو، موت سے کہیں چھپنے کا موقع ملتا تو، موت کو چکما دینے کا موقع ملتا تو، موت کو دھوکہ دینے کا موقع ملتا تو ہم یہ شک کر سکتے تھے کہ شاید ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، مضبوط دیواروں کے اندر ہو، مضبوط گھروں کے اندر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وفات کرے گا، تمہاری موت ہوگی، ہماری موت ہوگی۔ اور جب ایک انسان ابھی مر گیا، اس کے بعد کے فوراً مسائل کیا آتے ہیں، ہم پر اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، گھر والوں کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور دیگر لوگوں کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطبہ ایسے وقت کا ہے گویا کہ ابھی انسان مرا، ابھی انسان کی وفات ہوئی، اس کے بعد کے مسائل کیا ہیں۔ بلا تمہید آئیے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ وفات کے بعد سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں، میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دی میت کی آنکھوں کو بند کر دو۔ حدیث آتی اس طرح، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، اے لوگو جب تم موت کے میت کے پاس حاضر ہو، جب میت کے پاس رہو، جب میت کے پاس تم حاضر ہو، فاغمضوا البصر، تو اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک وجہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، کہا فإن البصر يتبع الروح، اس لیے کہ آنکھیں جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کی طرف دیکھتی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور دیا، وقولوا خیرا، گھر والے، دوست احباب، اعزا وقارب جو میت کے پاس جمع ہوئے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، وقولوا خیرا، اے لوگوں خیر کی بات کرنا، اے لوگوں محبت کی بات کرنا، بہتری کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، دعا کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں وقولوا خیرا، خیر کی بات کرنا۔ فإن الملائکۃ تؤمن علی ما قال اہل البیت، اہل بیت گھر میں جو لوگ ہیں اس وقت وہاں پر جو کہہ رہے ہیں، فإن الملائکۃ تؤمن، اس لیے کہ ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آئیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، میت کے دونوں آنکھوں کو فوراً بند کر دیا جائے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے جو تفاسیر کے اندر دیا، ایک وجہ یہ ہے میت جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اعضاء کو ادھر ادھر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں اسی وقت بند نہ کر دی جائیں، آنکھیں اسی وقت بند نہ کر دی جائیں تو آنکھیں بند نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بھی کچھ ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ میت کی آنکھوں کو بند نہ کیا گیا اور وہ اسی طرح رہ گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا قبر کے اندر لٹاتے وقت بھی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور بسا اوقات جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس کی مٹی بھی گر رہی ہے تو آنکھ پر گر رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات، آپ بتائیے کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، پہلی بات ہوگی۔
دوسری بات، اگر آنکھیں کھلی ہو میت کی تو ایک قسم کی دہشت اور وحشت ہوتی ہے. نہلانے والے لوگ، وہاں پر حاضر رہنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ، کیا ہے، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہو میت کے تو ایک طرح سے دہشت ہوتی ہے. آنکھیں کھلی ہو تو وحشت ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے. تفسیر کے اندر یہ دو خاص وجہیں بتائی گئیں کہ اس لیے میت کی آنکھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ حکمتیں اگر دیکھا جائے تو حکمتیں بھی ایک جو ہے بہتر ہے کہ اس کو آنکھوں کو بند کر دیا جائے. دوسری بات، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ. بہتر بات کرنا اس وقت جو ہے، اس وقت ملائکہ، اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر مرنے والے سے کوئی محبت ہے نہیں. مرنے والا جب زندہ تھا اس وقت کوئی عزت ہوئی نہیں. مرنے والا جب زندہ تھا، سسر تھے، ساس تھی، والد تھے یا ماں تھی یا دادا دادی تھے، جب تک موت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی عزت نہیں ہے. بہو عزت نہیں کر رہی ہے، بیٹی عزت نہیں کر رہی، بیٹا عزت نہیں کر رہا. مرنے کے بعد سب سے زیادہ رونے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ. کیوں؟ روئیں گے نہیں تو پڑوسی لوگ کیا کہیں گے، روئیں گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے سب سے زیادہ رونے والے یہی. میں کہتا ہوں دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں رونا محبت کی علامت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے ہیں، آپ رو رہے تھے. صحابہ نے کہا آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. رونا دھونا، سینہ کو بھی کرنا، چلانا اور گہار مچانا اور اسی طرح سے مرضیہ خوانی کرنا، سینہ کو بھی کر کے بال نوچنا، اس طرح کی چلا گہار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے منع فرمایا. لیکن اگر فطرتی اعتبار سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہی محبت جتانے والے تھوڑا سا صبر کر لیں اور ان کے حق میں دعا کر لیں، انشاءاللہ وہ بات آگے آ رہی ہے، ان کے حق میں دعا کر لیں. یاد رکھیے یہی اصل محبت کی علامت یہی ہے. اصل آپ کے باپ سے محبت اگر آپ دکھانا چاہتے تو دعا کرو. بیٹی ہے محبت دکھانا چاہتی ہے، بہو ہے محبت دکھانا چاہتی ہے، دوسرے احباب ہیں محبت دکھانا چاہتے ہیں، اسے چاہیے کہ دعائے خیر میں یاد رکھے. وقولوا خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی بات کرو، بہتری بات کرو، اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو اور اس کے نیکیوں کو یاد کرو. یہ پہلی چیز ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات ہے میت کے لیے دعا کرنا. میت کے لیے کس طرح دعا کی جائے، کن کن الفاظ میں دعا کی جائے، کیسے دعا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ایک آدمی مثال کے طور بن گیا، اب اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے بات پورے گاؤں میں پہنچتی ہے اور لوگ دھیرے دھیرے ان کے گھر پہ آتے ہیں. گھر پہ آنے کے بعد کوئی بی جے پی کر رہا ہے، کوئی کانگریس کر رہا ہے، کوئی نکڑ سبھا کر رہا ہے، کوئی اوزپور کر رہا ہے. میت کو دیکھنے آئے ہیں، نہیں جائیں گے تو کہے گا کیا، نہیں جائیں گے تو گھر والے سوچیں گے کیا. نہیں، یہ میت کے حق میں بہتر نہیں ہے. آپ جا رہے ہو تو کم سے کم الفاظ میں، اپنے لفظوں میں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ میت کے واسطے دعا کرو، میت کے واسطے دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو بند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد جو دعا فرمائی وہ دعا یہاں نقل ہے. دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ رب العالمین ابو سلمہ کو بخش دے، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما دے. وخلفوا فی عقبہ فی الغابرین، ان کے جانشین کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے پروردگار عالم ہماری بھی بخشش فرما دے اور اس کی بھی بخشش فرما دے. وافسح لہ فی قبرہ، اس کے قبر کو اے اللہ کشادہ کر دے. ونور لہ فیہ، اے اللہ اس کی قبر میں روشنی سے بھر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیں ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ قبول کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استجاب الدعوات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی. ہمارے لیے یہ مثال نکلی کہ اگر ہم میت کے پاس جائیں، ہم میت کے پاس حاضر ہوں یا جب کبھی اس طرح کا اعلان سنیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے واسطے ایک لفظ میں دعا کر دیجئے. انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، آپ کے لیے بہتر ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. کیونکہ انسان جب غائب کے واسطے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے واسطے دعا کرتے ہیں. وہ جو آپ دعا کریں گے اس کے واسطے گویا کہ آپ اپنے واسطے دعا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے واسطے دعا کر رہے ہیں. تو میت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے فوت شدہ شخص کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے، سنت ہے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے. یہ مسائل یاد رکھیے، ہر شخص کو ضرورت پڑے گی، ہر شخص کو ضرورت پڑے گی کبھی نہ کبھی. یا آپ کے لیے ضرورت پڑے گی یا آپ کو ضرورت پڑے گی.
آپ کو دوسروں کرنے کی ضرورت پڑے گی یا پھر آپ کی ضرورت پڑے گی، دوسرے لوگ آپ کا کریں گے، ہمارا کریں گے، اس طرح کے مسئلے دونوں چیزیں، اس لیے یاد رکھنا اور سنت کی باتیں یاد رکھنا اور سننا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی بورد حبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا کیا، ایک یمنی دھاری دار چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اجماع نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو کسی چادر سے کپڑے سے اڑانا مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور اس پر مکمل مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ اور کہتے ہیں اصحاب شافعی یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا جس کپڑے سے میت کو ڈھانپا جائے اس کے ایک کونے کو سر کے نیچے کر دیا جائے اور دوسرے کونے کو پیر کے نیچے کر دیا جائے، مکمل ڈھانپ دیا جائے، کوئی بھی حصہ اس کا دکھنا نہیں چاہیے۔ تو ایک یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی احکام و مسائل چل رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے کہ میت کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات اور اہم آتی ہے کہ حالت احرام میں بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ تو روتے دھوتے اس لیے روتے ہیں پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور بسا اوقات کچھ لوگ کیا ہے کفن یہاں سے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کفن ملے گا کہ نہیں، لے کے جاؤ۔ یاد رکھیں وہاں پر سارے یہاں سے بہتر انتظام وہاں ہوتے ہیں، یہاں سے بہتر انتظام وہاں ہوتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، ضرورت آپ کو نہیں ہے، اب دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ضرورت کو پوری کریں، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کہتے ہیں حالت احرام میں عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے، احرام کی حالت میں دو چادر ہوتی ہے، یاد رکھیں احرام میں مردوں کے لیے دو چادر، ایک اوپر چادر کے طور پر، اور وہی چادر جو دوسری ہوتی ہے وہ لنگی کے طور پر باندھتے ہیں، لنگی کے طور نیچے ہوتی ہے اور ایک اوپر چادر ہوتی ہے۔ اسی میں ایک میت کو کفن ہوتی ہے۔ کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بعض مسائل اس کے بعد آئیں گے، لیکن یاد رکھیں میت کے اصل 3 کپڑے ہوتے ہیں، لیکن جو محرم ہوگا، احرام والا ہوگا، عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہے، اس کے صرف وہی 2 کپڑے ہوں گے جو کپڑا پہنا ہوا ہے احرام کے اندر جو پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی احرام کی حالت میں اپنی سواری سے گر گیا اور مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، بیر کا پتا آتا ہے، اور پانی کے اندر اس کو ڈالا جائے، اسی میں اس کو جوش دیا جائے، کھولایا جائے، اس کو گرم کیا جائے پانی، اور اس پانی سے اس پتوں کو چھان کر اس پانی سے نہلایا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اسے احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دیا جائے، اسے خوشبو مت لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے خوشبو مت لگانا، کس کو؟ جو احرام کی حالت میں تھا، حج یا عمرہ کرنے گیا وہی مر گیا، احرام کی حالت میں مر گیا، خوشبو مت لگانا، اور اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں، اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں، بے شک اسے روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ کہے گا، یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے لوگوں کو یہ حج اور عمرہ میں احرام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی تھی، اسی لیے اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو ڈھانپا نہیں جائے گا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی غور کرنے کی اور بہت ہی اہم بات میں اس کے بعد عرض کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا جہاں اس طرح کا ماحول شاید اس اعتبار سے کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ میت کو یہاں پہ الحمدللہ جلدی کرتے ہیں لوگ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان سے اگر آپ صبح ملے، اس کا فجر کے ٹائم اگر کسی انسان سے ملے اور آپ مثال کے طور پر کوٹا یا اسی طرح سے جے پور وغیرہ چلے گئے اور شام کو آئے، تو جس آدمی سے آپ صبح مل کر گئے تھے اس آدمی سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ قبرستانی ہو سکتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بہت کم وقت میں اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اور اچھی بات ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہی کہ اس کو جلدی کرو، تمام لوازمات ہو گئے اور اس کے بعد نہلاؤ، کفناؤ، اور اس کے بعد یہاں سے لے جاؤ، اس کو دفنا دو، کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازتی، یہ جنازہ کیا چیز ہے بھائی؟ آج تک تو ہم جنازہ سمجھتے تھے، یہ اسرعوا بالجنازتی، جنازہ کیا ہے؟ جنازہ کہتے ہیں میت کی ساری تیاریاں کرنے کو جنازہ کہتے ہیں، اور جنازہ کہتے ہیں اس کو میت کو جو جنازہ لے جایا جاتا ہے، یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازتی، میت کی تدفین، تکفین، تغسیل، غسل دینا، کفن دینا، تدفین کرنا، اس کے تمام لوازمات، اس کی تمام تیاریاں میں جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا معلوم ہے؟ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اگر وہ نیک ہے تو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اب اس کے بعد اس کا رزلٹ ملے گا، مرنے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد اب اس کا رزلٹ ملے گا وہاں پر۔
وہاں رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیک میت ہوتی ہے، اس کے اس سے پہلے بتایا گیا نیک میت، تو وہیں پہ یہیں پر قبر، یعنی موت کے وقت بھی یا ایھا النفس المطمئنہ جو کہا، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ اپنے رب کی رضامندی کی طرف چل، یہ جو کہا جاتا ہے یہیں سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نمازیں پڑھنے کے لیے کہو گے تو اب نہیں پڑھنے دیا جائے گا، روزہ رکھنے کے لیے کہو گے اب روزہ رکھنے نہیں دیا جائے گا، خدمت خلق کرنے کے لیے کہو گے اب نہیں کیا جائے گا، ختم معاملہ۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں بار بار کہتا ہوں، اور اصل وہ چیز باقی ہے جو آگے آ رہی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں نمازی بنیے، بار بار کہتا ہوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتی ہے؟ منکرات اور فاحشات سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں ایک مسلمان سے جو سوال کرے گا وہ نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، نماز کے تعلق سے۔ غفلتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دیر سویر ہو جاتا ہے، لیکن مکمل طریقے سے نماز چھوڑ دینا، یا صرف جمعہ کو نہا دھو کے صابن لگا کے اور تیل مالش کر کے آ جانا، یا صرف عید اور بقرعید میں نماز پڑھ لینا، یاد رکھیے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھلا ہے تو اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو وہ ایک شر ہے، وہ ایک برا انسان ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو، اتار دو اپنی ذمہ داری، اتار دو، غسل دے دو، کفن دے دو، اٹھا کر لے جاؤ، دفن کر دو، تمہاری ذمہ داری ختم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھے گا، اب اللہ تعالیٰ اسے کیا دیکھے گا؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو دیکھے گا۔ اپنے اوپر لیجئے، اپنے اوپر لیجئے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، میں مانتا ہوں اس چیز کو، مشغولیت ہے، مشغولیت ہے، بہت ساری، جیسے وقت ملتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جیسے وقت ملتا ہے پڑھ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، جیسے وقت ملتا ہے ایسے کام کر لیتا ہوں۔ کام کے تعلق سے تو کبھی آپ نے نہیں کہا جیسے وقت ملتا ہے کھا لیتا ہوں، جیسے وقت ملتا ہے شادی میں چلا جاتا ہوں، جیسے وقت ملتا ہے گھر چلا جاتا ہوں، جیسے وقت ملتا ہے فلاں کام کر لیتا ہوں۔ دنیا کے سارے معاملات میں ایسا کوئی نہیں کہتا۔ نماز کے لیے کہا جاتا ہے نماز پڑھتے ہو، ہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اگلی جو ہے حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ساری چیزیں کنفرم ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جب میت کو چارپائی پر رکھ دیتے ہیں، غور کیجیے گا، جب میت کو چارپائی پر رکھ دیتے ہیں اور مرد حضرات اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے، اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے قدمونی قدمونی، اے لوگو ہمیں جلدی لے جاؤ، ہمیں جلدی لے جاؤ، ہمیں جلدی لے جاؤ، وہ کہتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں، یاد رکھیے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت 1314 نمبر کی حدیث، یہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس کو ماننا پڑے گا، زبردستی ماننا پڑے گا، یہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ مانیں اور ہم مانیں، اس کو ضروری ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھلا ہے تو کہتا ہے قدمونی، ہمیں لے چلو ہمارے رزلٹ کی طرف، ہمیں لے چلو قبر کی طرف، ہمارا رزلٹ ملے گا، آج ہمارے ساتھ بہتری ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کرے گا، اپنا فضل نازل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ہم اور آپ اگر نمازی نہیں ہوئے، اگر ہم اور آپ صرف نمازی نہیں، ساری شریعت پر عمل نہ کیے، تو یاد رکھیے کیا کہیں گے؟ یا ویلہا این تذہبون بہا، اے کاش، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہائے افسوس، یا ویلہا این تذہبون بہا، اے لوگو ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ دفن کرنے لے جا رہے ہو؟ ماں باپ کو چھوڑ دیا، اعزا وقارب کو چھوڑ دیا، چوراہوں اور نکڑوں پر نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے اور وہاں بیٹھنے پر فخر کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہاں لے جا رہے ہو دوست احباب کو چھوڑ کر، یا ویلہا این تذہبون بہا، کہاں لے جا رہے ہو؟ آگے فرمایا، کہتے ہیں یہ زور سے چلائے گا، یسمع کل شیء الا الانسان، ایسا بولے گا، ایسا بولے گا، کہتے ہیں ہر چیز دنیا کی سنے گی الا الانسان، سوائے انسان کے، انسان سن نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو سمعہ صعقا، اگر یہ انسان اس کی بات سن لے، صعقا، بے ہوش ہو جائے گا وہ۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو جائے گا وہ، اگر وہ میت کی آواز کو سن لے۔ یاد رکھیے یہ آواز، یہ برزخی آواز ہے، کیسے کہتا معلوم نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے ہوئے طریقے پر اور کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر شر ہوگا، برا ہوگا، شریر ہوگا، نادان ہوگا، بیوقوف ہوگا، نمازی نہیں ہوگا، زکاتی نہیں ہوگا، روزہ دار نہیں ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھیے کیا کہے گا؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ اے افسوس، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ لیکن یاد رکھیے لے تو جانا ہی ہے، لے کر تو جانا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر رزلٹ ملے گا۔ ایسا چلائے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں سنیں گی۔
آج یہ کام دھندے کام نہیں آئیں گے، کاش ہم اتنا روپیہ کما لیتے۔ ایک سوچے گا کاش اللہ دوبارہ بھیجے، کاش دوبارہ بھیجے اور ہم نیکیاں کریں، لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب تمہیں دنیا میں رکھا نہیں جائے گا، جس گھر میں تم تھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا، جس بستر میں تھے اس بستر کو پھینک دیا جائے گا، جو کپڑا تم پہنے ہوئے تھے اس کپڑے کو جلا دیا جائے گا، جہاں جس برتن میں کھانا کھائے کوئی دوسرا کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، جس کمرے میں تھے اس کمرے میں وحشت محسوس ہوگی، اگرچہ ہمارے والد ہوں، اگرچہ ہماری والدہ ہوں، جس کمرے میں رہتے تھے نا اس کمرے میں جانا پسند نہیں کریں گے، کیوں؟ یہیں پر ابا کا انتقال ہوا تھا، یہیں پر والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ، اس لیے آج وقت ہے، ایسا نہیں اس کان سے سنے اس کان سے اڑا دیے، کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے، یہ عملی طریقہ دیکھا جاتا ہے۔ کبھی 2 گھنٹے کے بعد جو عصر ہوگی تو نمازیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہیں پر ختم، کیونکہ یہاں سنتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد وہ ساری چیزیں باہر ہی ہو جاتی ہیں، پھر اندر ہی رہ جاتی ہیں اور ہم باہر ہو جاتے ہیں۔ میت کو بوسہ دینا، میت کو بوسہ دینا یعنی اس کو چومنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح کیا تھا۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بڑی محبت کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ قبا کے ایک علاقے کے اندر سلح نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں رہتے تھے، وہاں سے آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد نبی میں اترے اور کسی سے بغیر گفتگو کیے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے غرفے میں چلے گئے، غرفہ مانے کمرہ، حجرہ بھی ایک، ان کے حجرے میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ان کے تعلق سے آتا ہے کہ دیکھا کہ دھاری دار یمنی چادر سے ان کو لٹا دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر چادر ہے۔ کہتے ہیں فکشف عن وجهه ثم عقب علیہ فقبلہ، کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے یار غار، یعنی وہ بھی یار غار ہیں، یہ بھی یار غار، وہ بھی غار کے اندر تھے، یہ بھی غار کے اندر تھے۔ کہتے ہیں فکشف عن وجهه، ان کے چہرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اور کہا کہ ثم عقب الیہ، پھر جھکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، فقبلہ، دونوں آنکھوں کے بیچ میں چوما، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، ثم بکا، اس کے بعد رونے لگے۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا، وہ حسرت و افسوس کا دن، وہ رنج و علم کا دن جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ثم بکا، پھر رونے لگے، رونے کے بعد ایک بات کہتے ہیں، یا ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، 2 موت نہیں آئے گی۔ اما الموت التی کتبت علیک، یہی وہ موت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، یہ موت ہو گئی، وفات ہو، فقد متھا، تو جو اللہ نے لکھا تھا فقد متھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں یا اپنی بیوی یا اپنے والد، اپنے بھائی، اس طرح کے جو خاص رشتہ دار ہیں، اگر وہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر وہ چومنا چاہے تو یہ بھی ایک کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ موت کی خبر پا کر یا مصیبت کے وقت ہمیں انا للہ کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا اور بھی ہے، قرآن کہتے کریمہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنوں کا کردار بتایا، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب لوگ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یاد رکھیے ہماری ملکیت ہماری نہیں ہے، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اللہ کی ملکیت میں رہنے کی کوشش کریں، اسی کے انڈر میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ کے تحت رہنے کی کوشش کریں، اس کے حکم کو فالو کریں، اس کے آرڈر کو مانیں، یہ سب ہمیں ذمہ داری ہوتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا انہوں نے، جس مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا وہ چیز وہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری مصیبت میں اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا بدل، اس کا نعم البدل، اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ کہتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ دعا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن پھر بھی وہ دعا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھیج دیا، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا اور وہ شادی بھی ہو گئی۔ اس دعا میں تاثیر ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، اس دعا میں تاثیر ہے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کر دیا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ یا ایک آخری بات جو رہ گئی ہے، اولاد کی وفات پر صبر کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا اور وفات پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے، اور بہت صبر اس میں چاہیے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی محبوب چیز کو جو لیتا ہے
تو اس کے صبر میں کتنا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری چیز میں بیان کرتا ہوں، غور کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار عورتوں سے کہا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے وفات کر جائیں اور ان پر وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرے، ثواب طلب کرے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بچے فوت ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بچے بھی فوت ہو جائیں تو بھی۔ اسی طرح سے دوسری بات آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں بھی اور ان کے والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جنت میں داخل کرنے کی سچویشن ہے، یاد رکھیے کیسے ہے وہ، حالت کیسی ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے ایک دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ بچے جو ہیں نا، جو نابالغ بچے تھے، جنت کے ایک دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے، ان سے کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں، حتی یجیء ابوانا فیقال لهم ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم بفضل رحمت اللہ، وہ بچے کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ ہمارے والدین نہیں آ جاتے، جب تک ہمارے والدین نہیں آ جاتے، ہمارے ماں اور ہمارے باپ نہیں آ جاتے، اے اللہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فیقال لهم، پھر ان بچوں سے کہا جائے گا، ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم، اے بچوں تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تمہارے والدین بھی جنت میں چلے جائیں، کس کے فضل سے، بفضل رحمت اللہ، اللہ کے رحمت اور فضل سے چلے جاؤ جنت میں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے اندر صبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ثواب کی امید بھی ہونی چاہیے، صبر بھی ہونی چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس سے پہلے خود بیان کر چکا ہوں، یہ جو جنت کے مسائل جو چل رہے ہیں، جنت میں جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ ساری چیزیں توحید کے بعد کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں توحید کے بعد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ سمجھ جاؤ گے کہ واقعی عبادت جو ہوتی ہے صرف اللہ کی، مشرک اور شرک کرنے والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے تو 1 لاکھ بچے اگر مر جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مشرک کا، بچے جائیں گے جنت میں نابالغ بچے انشاءاللہ، لیکن وہ اس کا باپ اگر مشرک ہے، اس کی ماں مشرک ہے، یاد رکھیں وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کی حالت میں مر گیا اور توبہ نہیں کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ لہذا اگر وہ باپ اگر ہیں، ماں ہے اور توحید والی ہے، کتاب و سنت والی ہے، رسول کے رسالت کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان اور اس کے ایمانیات پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی فوت شدہ بچے ہوئے جنت میں۔ یہ مختصر طریقے سے میت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں جو اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے، آمین۔